بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا اور مکی کی ہی وجہ سے ایک آدمی کو جنت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس قبیلے کے بادشاہ کو حکم تھا کہ جو بھی اس بت پہ چڑھاوا چڑھائے گا وہ یہاں سے گزر سکتا ہے، نہیں تو اس کو اپنی جان قربان کرنا پڑے گی۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں چڑھاوا چڑھاؤں، نہ میرے پاس کوئی مال ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تو میں کیسے چڑھاوا چڑھاؤں؟ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، نہیں تو بادشاہ سلامت تمہیں یہاں سے کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا میں یہاں کچھ دیے بغیر جا سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا، نہیں، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں چاہے تو ایک مکی کا ہی چڑھاوا چڑھاؤ تو تمہیں جانے دیا جائے گا۔ اس آدمی نے وہاں سے ایک مکھی پکڑی اور مکھی کو مار کے اس بت پہ چڑھاوا چڑھا دیا اور لوگوں نے اس کو جانے دیا۔ چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، کیونکہ اس نے بت کی پیروی کی، اللہ پاک کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا ہوں اور اللہ تعالیٰ پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی تو بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ ایک اور جگہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے رب العزت، مجھ کو دو انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا ہے، یا اللہ پاک، میرا دل ڈر جاتا تھا، میرا دل لرز جاتا تھا، میری روح کانپ جاتی تھی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہیں نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ دو لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تخت پر بے سر و سامانگی کی حالت میں بے قرار میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد ترس آیا، بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس ماں کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، کوئی خبر گیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اس ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ تو اللہ پاک، مجھے بہت رحم آیا، بہت ترس آیا مجھے کہ میں کیسے اس ماں کی روح قبض کر لوں جو کہ اس بچے کا واحد سہارا ہے۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر میں بہت ہی خوبصورت اور عالی شان محل بنوایا رب العزت، اور اس نے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہر بھی بنایا۔
ایسا شہر بنوایا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت شہر تعمیر کروایا ہے۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا تو بادشاہ اپنے شہر دیکھنے پہنچ گیا۔ شہر بہت خوبصورت تیار ہوا تھا۔ بادشاہ نے بہت سے تجربہ کار لوگوں کو بلوا کے مشورہ کر کے شہر تیار کروایا۔ تجربہ کار لوگوں نے بادشاہ کو بہت اچھے مشورے دیے اور شہر کی تعمیرات میں بہت ان کی مدد بھی کی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس کی محنت رنگ لانے والی ہے۔ بادشاہ اپنی پوری حیا کے ساتھ اس شہر کی طرف دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے پہ تھا تو اللہ پاک نے مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان کو قبض کر لیا جائے۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے شہر میں جاتا ہے، اپنے شہر کی رونقیں دیکھتا ہے، اس کا دل بے حد خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ اس شہر میں اپنی رعایا کے ساتھ جاتا ہے، وہاں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اس کی جان قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا، جس کی رعایا اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس نے رعایا کا اتنا خیال رکھنا تھا۔ تو جیسے ہی بادشاہ اپنے شہر میں اپنی رعایا کے ساتھ قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو اے رب العزت، اس وقت میرا دل، میرا جو ہے روح کانپ جاتی ہے، مجھے رحم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر دوبارہ رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ شدت تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز لہروں میں، طوفان میں محفوظ رکھا اور پھر اس کو بادشاہ بنا دیا اور اس کی حشمت اور اس کی بلندیوں تک اس کو پہنچا دیا۔ اور جب یہ اس مرتبے پر پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ گیا اور تکبر کرنے لگا، تو ہم نے اس کو ایک ایسی بیماری میں گھیر دیا جس کی وجہ سے یہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے اس کو آخر کار اپنی سزا کا انجام بھگتنا پڑا۔ لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے جو بھی آپ کو نصیب ہو، جو بھی آپ کو رزق ملے، دولت ملے، شہرت ملے، اس پر اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کریں۔ تکبر اور غرور کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مت لائیں۔ جو بچہ بن ماں کے اتنا ٹائم گزار چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا۔